الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے پھر التفاق دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں نے ایک آیت اور ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق ماہ رمضان سے ہے یعنی روزوں سے ہے، اور دوسری روایت کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے، اور میں ان دونوں عناوین پر آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کروں گا، کیونکہ ہماری آج کی گفتگو میں ہمارا جو مخاطب ہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اور ماں اور بہنوں کے درمیان میں گفتگو کا موقع ہمیں بہت کم ملتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی بولوں وہ کچھ ایسا بولوں کہ جو مردوں کے ساتھ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی بے انتہا مفید اور نافع ہو۔ میری بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ آنے والے کل سے روزے شروع ہو جائیں گے، بلکہ آدھی دنیا میں تو آج سے ہی روزے شروع ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر، یعنی روزے کی شروعات بھی چاند پر ہوگی اور روزے کا اختتام بھی چاند پر ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے یہاں انشاءاللہ چاند کی رویت ہوگی اور کل سے روزہ رکھا جائے گا، لیکن سعودیہ میں چونکہ ایک دن پہلے وہاں تاریخ چلتی ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے آج روزہ ہے اور کل چاند دیکھا گیا تھا۔ میری بہنوں، رمضان اور اس کے تقاضوں کے تعلق سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہر عاقل اور بالغ پر فرض فرما دیے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ رکھ لینا صرف یہی تعلیم نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کے ساتھ میں کچھ ایسے تقاضے اور کچھ ایسی ہدایات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں کہ جن پر عمل کے بغیر روزہ نہیں رہتا، حج نہیں رہتا، زکوٰۃ نہیں رہتی، اور کوئی بھی عبادت نہیں رہتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی کھانا پکائیں، دال پکائیں مثال کے طور پر، اور دال میں آپ تڑکا نہ لگائیں، دال میں بگھار نہ لگائیں تو دال بغیر لذت کے رہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بہترین ڈش بنائی، آپ نے اچھا کھانا بنایا اور کھانے میں آپ نے نمک نہیں ڈالا تو سارے گھر والے اس کھانے کو واپس کر دیتے ہیں، پلیٹیں ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا بغیر لذت کے ہے۔ تو ہماری عبادتوں کا تعلق بھی بالکل یہی ہے، ہماری عبادتوں کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں اور روزہ کے تقاضے پورے نہ کریں، اگر ہم نماز پڑھیں اور نماز کے تقاضے پورے نہ کریں، اگر ہم زکوٰۃ کے تقاضے پورے نہ کریں، اگر ہم حج کریں اور حج کے تقاضے پورے نہ کریں، تو ایسی عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ایسی صورت میں ہمارا روزہ رکھنا محض بھوکا رہنا ہوتا ہے، ہماری عبادتیں کرنا محض خریدے کی طرح ٹھونگے مارنا ہوتا ہے، ہمارا حج کرنا محض پیسوں کا ضائع کر دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو شخص روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ
ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس نے سابق میں کیے تھے، یعنی پچھلے زمانے میں گزرے وقت میں جو اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور وہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے جو بعد میں کرے گا۔ لیکن احتساب، ایمان کی بات تو یہ ہے کہ ایمان الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے، اور یقین کی بات یہ ہے کہ یقین الحمدللہ ہمارے سینوں میں موجود ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں موجود ہے۔ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، مرنے پر اور مر کر جینے پر، حشر پر اور حساب اور کتاب پر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر اور جنت اور جہنم کے موجود ہونے پر، فرشتوں کے موجود ہونے پر، ہر چیز پر ہمارا ایمان اور عقیدہ الحمدللہ موجود ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان تو صحیح ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ میں میری بہنوں ایک چیز اور بھی فرمائی گئی، احتساب، یعنی محاسبہ، یعنی اپنے دل کو ٹٹولنا، اپنے فکر اور خیال کو جانچنا کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ اور اس کے تقاضے، روزہ اور اس کے مطالبات، روزہ اور اس کے جزوی اور کلی امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم ان پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ رمضان کی حالت میں جھگڑا کرنا، رمضان کی حالت میں غصہ کرنا، رمضان کی حالت میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کی چغلخوری کرنا، روزے کی حالت میں حرام سے نہ بچنا، اور تمام کے تمام جو جائز کھانے ہم نے اپنے کچن میں تیار کیے ہیں، اس جائز کھانے کو ذرا سی حرام کی دھنیا سے یا ذرا سی کسی ایسی چیز سے جو کسی اور کے کھیت سے ہم نے بغیر کسی اجازت کے توڑ کر اپنے کھانے پر بگھار لگا دیا، دھنگار لگا دیا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بہترین اور صاف اور ستھرا کھانا اس ایک حرام چیز سے، 2 کوڑی کی دھنیا سے جو ناجائز تھی، جو بلا اجازت تھی، اس حرام کی وجہ سے سارا کھانا ضائع۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ اتنی اہم ہے کہ اگر ان ہدایات پر ہم نے توجہ نہ کی تو آپ یقین مانیے پورے دن کا روزہ بالکل روزہ نہیں رہتا۔ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کو فرما دیا کہ ایسا روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، آپ بازار گئی ہیں اور حالت رمضان کی ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے، رمضان کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی اور بازار میں چہرہ کھلا ہونے کی صورت میں بھی، آپ یہ بتائیے کہ ہمارا روزہ ہی روزہ ہے؟ ایسا روزہ کس کام کا ہے کہ جس کے اندر ہماری بے حیائی کی وجہ سے ہمارا روزہ بلی کا بکرا بن رہا ہے، ایسا روزہ جس میں ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رہتا۔ کیا ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں اپنے بچوں سے جھگڑیں، یا روزے کی حالت میں اپنے شوہر سے جھگڑیں، یا اپنی ماں اور بہنوں سے جھگڑا کریں، آپ اندازہ لگائیں ایسا روزہ کس کام کا روزہ جس میں ہمیں اپنے نفس پر قابو نہیں، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، ہم ذرا سی بات پر روزے کی حالت میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی جھگڑنے سے منع فرمایا ہے۔ کنٹرول کیجئے اپنے آپ پر قابو رکھیے، اپنے غصے کو پینے کی کوشش کیجئے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جانے والے لوگ
اور لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین پسندیدہ لوگ مانے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی، غصہ ہماری ناک پر ہوتا ہے اور ہم خود کو بے قابو اور کنٹرول سے باہر تصور کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر گھر سے، ہر محلے سے عورتوں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں، لڑنے کی آوازیں، جھگڑنے کی آوازیں، چیخ و پکار کی آوازیں دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں سے عورتوں کی آوازیں باہر نکلتی ہیں، یعنی جھگڑنے کی آوازیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایک تو روزے کی حالت میں ہمیں بے پردگی تو خیر ہمیشہ ہی حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہمیں فضول کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے تو بازار میں آپ خود نہ جائیں، وہ بھی روزے کی حالت میں۔ ایک بات میری بہنوں غور سے سن لینا، ایک مثال بتایا کرتا ہوں میں، اور میں لکھتا بھی رہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک روایت ہے اور بہت سے محدثین نے اس پر باقاعدہ گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت مثلا مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف نمازیں پڑھی جائیں اور 1,00,000 کا ثواب لوٹ لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اور اس پر باقاعدہ میں نے مضمون بھی لکھا ہے، آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور اس کی ہندی اگر آپ کو آتی ہو تو ہندی کرا کر کے بھی تلاش کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، کہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، اگر یہاں پر ایک گناہ بھی کیا جائے گا تو وہ گناہ بھی اگر مدینہ میں کیا گیا ہے تو 1,000 کے برابر ہو جائے گا، اور مکے میں اگر ایک گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے تو وہ گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہو جائے۔ اور رمضان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی اگر ہم نے نفل نماز رمضان میں پڑھی تو وہ نفل 70 گنا بڑھ جائے گی، اس کی نیکیاں 70 درجے بڑھ جائیں گی۔ اور اگر ہم نے ایک نیکی کی یا 1 روپیہ صدقہ کیا یا ہم نے اور بھی کوئی خیر کا کام کیا تو وہ خیر کا کام 70 گنا تک اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے میری بہنوں، جس طرح ہماری نیکی، ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی، ہماری ایک برائی، ہماری ایک بدی، ہمارا ایک گناہ بھی 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم سے نیکیاں تو ہو نہیں پاتی ہیں اور برائیاں صبح سے شام تک، ہماری زبان پر فجر کے بعد سے غیبتیں شروع اور سونے تک غیبت، ہماری زبان سے حسد ہی حسد، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اقوال سے اور ہمارے افعال سے برائیاں ہی برائیاں۔ آپ ایسا تصور کیجئے کہ اگر ہم اپنی نیکیوں کو گننے لگے تو نیکیاں کم پڑ جائیں، اور اگر اپنے اعمال کا محاسبہ اور احتساب کرنے لگیں تو شمار سے باہر، تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ نہیں رہتا، ہماری نیکیاں نہیں رہتی، ہماری بھلائیاں نہیں رہتی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ 2 چیزوں پر کنٹرول رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو تم 2 چیزوں پر کنٹرول رکھو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، زبان
اور دوسری چیز فرمائی تھی شرمگاہ، یعنی ان دونوں کو کنٹرول اور قابو میں رکھو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہم انہی چیزوں میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بد نظری ہماری ذات سے، بد نگاہی ہماری ذات سے اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اور میری ماں اور بہنیں مجھے معاف کرے، مردوں سے زیادہ بد نگاہی عورتوں میں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مرد آ جائے اور وہ یہ ٹھان لے کہ ہم کو کسی بھی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالنی ہے، تو قسم خدا پاک کی مرد اس بات پر کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس نووارث، اس آنے والے اجنبی مہمان کو پردے کی عورت سے ایسے دیکھنا ضروری سمجھتی ہے جیسے یہ کعبۃ اللہ دیکھ لیتی، نہیں مانتی ہیں، ان کو خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کو یہ حکم ہے کہ تم نامحرم کو مت دیکھو، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی نامحرم مردوں کو مت دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو صحابی ہیں، جو نابینا صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاٹھی کے سہارے سے کھٹ 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 کرتے کرتے دیواروں کے سہارے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کر۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل بے فکر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پردہ کرو، عائشہ پردہ کرو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو صحابی نابینا صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو۔ اس سے پتا چلا میری ماں اور بہنوں، غور سے سن لیجئے یہ حدیث، غور سے سن لیجئے یہ واقعہ، کہ امی عائشہ صدیقہ جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیوی تھی، اور سامنے آنے والا جو مہمان ہے اگرچہ نامحرم ہے وہ بھی صحابی ہے، اور وہ بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے شامل ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصداق ہے، وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف و مبرہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یعنی ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف اسی ماں کا ایک امتی لاڈلا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ وہ تو صحابی ہے اور نابینا بھی صحابی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری خواتین نہ تو پردہ کا اہتمام کرتی ہیں، اور گاؤں محلے میں اگر گھر میں ہوئی، اپنے گاؤں محلے میں ہوئی تو ایسا لگتا ہے کہ پورا محلہ ان کا سگا ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کے حقیقی بھائی، ان کے بیٹے، ان کے پیٹ کے پیدا ہوئے بیٹے ہیں، جن سے وہ پردہ کرنا بالکل ضرورت ہی نہیں تصور کرتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پردہ کیا دیور بھی پردہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے موت نہیں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ دیور کے لیے، جی ہاں، اپنے بھائی، اپنے شوہر کے بھائی کے لیے جس کو دیور کہا جاتا ہے، دیور تو موت ہے۔ یعنی دیور ہمارے گھریلو ماحول کو بگاڑنے میں بہت زبردست نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے، اس لیے ہماری ماں اور بہنوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، شریعت میں سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن چلو اچھی بات ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے سسر سے بھی پردہ کرتی ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ احتیاطاً آپ سسر سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ بہو کے لیے سسر بیٹی کے درجے میں ہوتا ہے، اور سسر سے کوئی اکا دکا اگر کہیں کوئی واقعہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ سسر جو ہے اپنی بہووں کو بیٹی ہی مانتا ہے۔ لیکن یہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ دیور سے پردہ کیوں نہیں کرتی، دیور سے پردہ کیوں نہیں کرتی ہے؟
ہمارے حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ مظاہر العلوم میں استاد تھے اور میرے بہت ہی اہم استادوں میں سے ہیں، حضرت مولانا اطہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ جو طالب علم تھا، نابالغ تھا اور وہ غیر تھا، اور حضرت مولانا اطہر حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے کاموں کے لیے اسی بچے کو کوئی چیز دیا اور کہا کہ جاؤ گھر دیکھ کے آؤ، تو بچہ گھر چلا جاتا تھا، دیکھ کے چلا آتا تھا، اس لیے کہ بہت چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی میرے خیال سے اس کی عمر تھی۔ اور پھر تھوڑے دن کے بعد حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاسم، نیپال کا تھا وہ بچہ اور قاسم اس کا نام تھا اور دلی میں ابھی وہ امامت کرتا ہے، تو حضرت نے فرمایا قاسم اب تو میرے گھر میں نہیں جائے گا۔ تو قاسم کہنے لگا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اب تو 10ویں سال میں پہنچ گیا ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک 10ویں سال میں پہنچنے والا بچہ وہ بالغ شمار ہوتا ہے، تو اگرچہ بالغ ہو نہ ہو لیکن فقہا کی نظر میں تو بالغ ہو گیا، اگرچہ تمام کے تمام علماء فقہا کا اس پر جو ہے اتفاق نہ ہو، لیکن کسی ایک کے نزدیک تو کم سے کم اتنا ہے کہ کسی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہاں 10 سال والا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اب تو ہمارے گھر میں نہیں جائے گا۔ اور جس طرح پردہ کھٹکھٹا، دروازہ کھٹکھٹا کر کے غیر آدمی سامان اندر پہنچاتا ہے، باہر سے پکڑا دیتا ہے، اسی طرح تو کرنا گھر۔ تو استاد قاسم نے مجھ سے بتایا کہ آج یہ ہوا ہے۔ دو میری ماں اور بہنوں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا ملتا ہے۔ ہمارے اور گھریلو حالات ایسے ہیں کہ دنیا بھر کے کزن ہیں، دنیا بھر کے کزن ہیں، کہتے ہیں ارے یہ تو خالہ کا بیٹا ہے، یہ تو پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ تو ماموں کا بیٹا ہے، یہ تو چچا کا بیٹا ہے۔ کوئی بیٹے نہیں ہے، یہ سب ایمان کے ڈاکو ہیں۔ سن لینا، یہ سب ایمان کے ڈاکو ہیں۔ کب ہماری بچی کی نظر بہک جائے اور کب اس کزن کی نظر بہک جائے، یہ تو ہم اور آپ نہیں جانتی ہے۔ کیا پھوپھی کے لڑکے یا پھوپھی کی لڑکی سے ہمارے لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا خالہ کے لڑکے یا ان کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ چچا کے لڑکے یا ان کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ جب شادی ہو سکتی ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جن سے شادی کسی نہ کسی صورت میں ہو جائے وہ نامحرم ہے، اور جن سے شادی کسی بھی صورت میں نہ ہو وہ محرم ہے۔ اصول یہی ہے، اصول جو میں نے آپ سے بتایا وہ یہی ہے۔ پردہ کن سے کرنا ہے، پردہ کن سے نہیں کرنا ہے، وہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جن سے کسی بھی شکل میں شادی کبھی بھی ہو جائے وہ نامحرم ہے، اور جن سے شادی کسی بھی صورت میں نہ ہو وہ محرم ہے۔ یعنی بھتیجی سے ہمارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، بیٹی سے ہمارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بھابھی سے تو ہو سکتا ہے، بھابھی سے ہو سکتا ہے، اس لیے بھابھی ہمارے لیے نامحرم ہے۔ تو ایک اصول ہے، اس اصول کو آپ جو ہے غور سے آپ سن لینا، اور پھر اس کے بعد پردے کا اہتمام ضرور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صاف اور واضح ہدایات میری ماں اور بہنوں آپ کے لیے دی ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو قسم خدائے پاک کی، انسان تو انسان، شیطان کا بچہ بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دروازے پر دستک ہو، دستک کہتے ہیں جب تمہارے دروازے پر کوئی کھٹ کھٹ کرے اور دروازے پر آواز دے، پکارے، یا مثال کے طور پر کوئی سامان پہنچانے والا ہو اور وہ اجنبی ہو، تو آپ اس سے نرمی سے بات مت کرو، زور سے پکارو، آواز غصے کے ساتھ میں پکارو، کون ہے؟ اگر وہ بندہ اس کے دل میں ذرہ برابر آپ کے گھر سے یا آپ سے ذرہ برابر کسی بھی طرح کا لگاؤ ہوگا، آپ کے غصیلی آواز سے وہ 2 قدم پیچھے چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے بھی ترکی بترکی پیار محبت کے ساتھ میں جی کا اجی کون ہے، اس کو بھی شیطان کو موقع ملتا ہے، اندر گھسنے کا موقع آپ دیتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی نرمی کے بغیر کسی کے دم میں دم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں گھس جائے۔ نظر بہکتی ہے، نظر تب بہکتی ہے
جب بے پردگی ہوتی ہے، اب بھی دیوبند اور سہارنپور کے علاقے میں ایسے برقعے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اوپر سے ڈالے جاتے ہیں اور اندر نہ پتا چلے ہاتھ کہاں ہے، نہ پتا چلے کہ یہ بندی اس کا منہ کدھر ہے، جانا کدھر ہے، کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے۔ تو ایسے پردے، اب ایسے نقاب سہارنپور دیوبند کی طرف اب بھی چلتے۔ اب ہماری ماں بہنوں نے کیا کیا؟ فیشن والے نقاب شروع کر دیے، بہترین شاندار بے پردگی والے عبایا شروع کر دیے۔ عبایا بھی نقاب کو کہتے ہیں، یہاں آپ نقاب دیکھیے، برقع کہتی، اور عربوں میں اس کو عبایا کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا دھیان دیجئے، اگر کوئی برقع ایسا ہو، کوئی نقاب ایسا ہو، کوئی لباس ایسا ہو کہ جس میں ہمارے سینے کا ابھار واضح ہوتا ہو، کیا وہ لباس اس لائق ہے کہ اس کو لباس کہا جائے؟ کوئی بھی ایسا کپڑا جو ہماری بہنوں کے جسم کے اوپر ہو اور جس کو دیکھ کر کوئی غیر آدمی 2 بار 3 بار اس کو گھوٹ گھوٹ کر دیکھنے کی کوشش کرے، وہ لباس پہننے والا بھی، وہ لباس پہننے بنانے والا بھی، اور وہ شخص جو گھور گھور کر بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ پتے کی کوشش کیجئے، اگر پردہ ہمارے گھر سے اٹھ جائے گا، ہمارے گھر سے دین ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر تم کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو، بہت سادہ اور سمپل ترجمہ، بلکہ میں مطلب آپ کو بتاتا ہوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک دے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دم نہیں ہے، بزدلی غالب ہے، مصلحتیں غالب ہیں، فلیغیرہ بیدہ کے بعد فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو تم اپنی زبان سے روکو، منع کرو اپنی زبان سے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے میں، قدم بڑھانے میں تو بہرحال طاقت کی ضرورت ہے، لیکن زبان کو ہلانے میں تو کسی طرح کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان سے منع کر دو۔ اے عبداللہ، جو تو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اور وہ پٹھان جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، فلاں سرپنچ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اب وہ تم کام جو کرنے جا رہے ہو یہ غلط کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسے بات، شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی کام غلط کرنے والا ہے تو آپ اس کو فوراً منع کیجئے۔ اس بات میں مرد بھی برابر کے شریک ہیں اور عورتیں بھی برابر کے شریک ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو، بالکل بھی گئے گزرے ہو، ٹھپ ہو، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا سمجھو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میرا بھائی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور میں اس کو منع نہیں کر پا رہا ہوں ہاتھ سے یا زبان سے، تو کم سے کم ایمان کا ایک درجہ، نچلا ہی درجہ صحیح ایسا تو ہے، کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا سمجھو، یار یہ کام جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا، سب سے دبلا، سب سے پتلا، سب سے کمزور درجہ ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا، کمزور ترین درجہ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ، معاف کرنا، ایسے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم بھائی کی ہونے کی حیثیت سے، چچا ہونے کی حیثیت سے، رشتہ دار پڑوسی قریب کا خونی ہونے کی وجہ سے، یا وطن کا ہے تو وطنی ہونے کی وجہ سے ہم اس سے نظریں چرا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں جو کر رہا ہے کرنے تو، اپنا بھائی تو ہے، کون جا کے اس سے لڑائی لے گا، کون اسے جا کر کے اس کا دامن پکڑ کر اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر پردھان ہوا، طاقتور ہوا تو کہیں گے ارے چھوڑو یار، یہ لوگ جو ان سے کرو گے تو یہ جو ہے ہم ہمارے
لیے پریشانی کھڑی کر دیں گے. نہ نہ نہ. اگر یہی حال ہوتا، معاف کریں، اگر یہی حال ہوتا تو دین آج جس صاف اور ستھری شکل میں ہمارے درمیان میں موجود ہے، دین کی یہ شکل نہ ہوتی. مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے اکابر نے دین کو زندہ و تابندہ کیا ہے، اور مصلحتوں اور مفادات سے اوپر اٹھ کر اگر ہم لوگ آگے بڑھ کر دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے علاوہ میری ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ہمارے عقیدے میں اتنی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ بس کیا بتاؤ. ہم نے ایک عورت کو، اپنے گھر کی ایک عورت کو، صبح کوا جو ہے چھت پر جو ہے کائیں کائیں کرنے لگا، تو ایک ہمارے گھر کی عورت، اپنے گھر کی عورت کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہنے لگی آج کوئی مہمان آنے والے. میں نے کہا واہ واہ واہ، یہ مہمان نہ ہوا، یہ تو موبائل فون ہو گیا. ابے موبائل فون کے زمانے میں پاگل عورت، موبائل فون کے زمانے میں کون آدمی کوے کا انتظار کرے گا؟ اور یہ کوا جہاں جہاں جا کر کے، وہاں ابھی جا کر کے کسی کے باغ میں بغیہ میں جا کر کے اگر جو گائے گائے کرنے لگا تو مہمان وہاں پہنچنے والے. تیرا بیڑا غرق. تو نے جو ہے کوے کو جو وائرلیس سسٹم سمجھ لیا ہے. عقیدے کی کمزوری ہے، یہ عقیدہ کمزور ہے. اور یہ عقیدے جو کمزور ہے نا، یہ پہلے یہ عقیدے کمزور ہوئے کفر کے راستے سے، اور پھر یہ عقیدے کفر سے آئے شرک میں، یعنی جو بدعتی لوگ ہیں، بدعت کا جو ارتکاب کرتے ہیں. اور میں دوسرا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ صرف وہی بدنام نہیں ہے، صرف انہی کے اندر یہ کمی نہیں ہے، بلکہ کفر سے، شرک میں، شرک سے ہمارے گھر میں یہ چیز داخل ہوئی ہے. شرک کفر سے بھی قریب ہے اور ایمان سے بھی قریب ہے. کفر تو دور ہے، لیکن مشرک اگر ہمارے گھر میں کوئی آدمی آئے اور کہہ دے کہ ہاں، ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ گیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیسی گزری. غور سے سننا، بہت باریک بات ہے تو تصوف کی بات، لیکن اس تصوف کی بات کو آپ کے سامنے پیش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنی بات کو جو ہے آگے بڑھا سکوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزری، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھی گزری، بہت اللہ کا شکر ہوا. اور اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو عبادت کے نیکیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اور یہ جو ہے خیرات کے جو یہ اتنے بڑے کوئی ہمالیہ پہاڑ ہیں جو ہمارے ساتھ میں ہیں، یا اللہ یہ سب نیکیاں لے کے آئے ہوں. تو اللہ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دودھ والی رات بھول گئے، دودھ والی بات بھول گئے. تو میرے بدن پہ جھرجھری تاری ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی میرے جسم پر. اور بات یہ تھی کہ ایک دن میں نے رات کو دودھ پی لیا اور میرا پیٹ خراب ہوا، اور صبح میں نے ایک مجلس میں کہہ دیا کہ رات کو میں نے دودھ پی لیا تھا اور دودھ پینے کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اور اللہ نے فرمایا کہ بایزید یہ بات غلط ہے تمہاری. دودھ کے اندر کیا دم ہے، دودھ کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کا پیٹ خراب کر سکے، یا کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے، یا کسی بھی چیز کے اندر دوائیں ہیں، اسباب کے درجے میں دوائیں ہیں. لیکن یہ یقین کر لینا کہ یہ دوا کھاؤ گے تب تم شفا پاؤ گے، اس کے علاوہ تم شفا نہیں پا سکتے. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. لکھا ہے اکابر نے کہ جو دوا ہمارے حلق میں جاتی ہے وہ دوا پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت لیتی ہے، یا اللہ مجھے نفع پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، یا نفع و نقصان کچھ بھی نہیں پہنچانا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. جو اجازت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق اس کا فائدہ یا نقصان مرتب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو پتا چلتا ہے کہ کسی بھی دوا کا تو مجھے کوئی نام یاد نہیں آ رہا، پیراسیٹامول کا بھی میرے نام ذہن اس لیے آ گیا کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے پیراسیٹامول جو ہے بہت زیادہ چرچا میں رہا. تو مثال کے طور پر پیراسیٹامول کا ایک عام طور پر نظریہ یہ ہے کہ ہاں یہ دوا ہلکے پھلکے بخار وغیرہ میں استعمال میں آتی ہے.
لیکن پیراسیٹامول کے اندر کوئی بھی دم نہیں ہے. آپ کھا لیں, آپ نوجوان ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ہم وہی دوا کھا رہے ہیں اور ہم بوڑھے ہیں تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی. تو اگر دوا کے اندر اتنی طاقت, اتنی قوت ہوتی تو وہی دوا جو ہے سب کو کھلائی جاتی. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے, آپ وہاں دیکھیں گے کہ کوئی دوا جو ہے کسی کو دی جا رہی ہے, وہی دوا کسی اور کو نہیں دی جا رہی. بالکل یہی حال اور یہی حالت ہماری عبادات کے لیے بھی ہے. ہمارے جو روزانہ کے اوزار ہیں, وظائف ہیں, معمولات ہیں, اوراد ہیں, ان کی بھی یہی حالت ہے. اگر ہم نے اپنے وظائف اپنے آپ طے کر لیے, غور سے سن لینا, اگر ہم نے اپنے وظائف اپنے آپ طے کر لیے تو اس سے نفع کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ہم اپنی عبادتیں اپنے ہاتھ تجویز کر لیں تو اس سے نفع کم نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. عبادت کیسے کی جاتی ہے, اوراد اور وظائف کب پڑھنے چاہیے, کون سا وظیفہ یعنی کون سی دعا, جو مسنون دعائیں ہیں وہ وظیفہ ہوتی ہیں, کون سی دعا کب پڑھنی چاہیے, یہ چیز بتائے گی ہمیں اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابیں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اگر ہم علماء سے کوئی چیز نہ معلوم کریں تو پھر جہالت شروع ہو جاتی, اور جہالت سب سے بڑی مصیبت ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے والدین ہماری تعلیم میں غافل رہے اور ہم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر سکے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کم از کم اس لائق تو بنا کر جائیں کہ ہماری اولاد تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو. اس کو نفع اور نقصان, حلال اور حرام کی تمیز, کون سی گاڑی کہاں جائے گی. میری ماں اور بہنوں زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے, میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں سہارنپور میں ریزرویشن کاؤنٹر کے باہر ایک فارم ریزرویشن بنانے کے لیے بھر رہا تھا, تو وہیں پر مدرسے کا ہی ایک طالب علم, اس کو بھی ریزرویشن بنوانا تھا, یعنی ریل کا ٹکٹ بنوانا تھا, اور وہ ہندی یا انگریزی نہیں جانتا تھا. تو میرے بغل میں کھڑے ہوئے ایک غیر مسلم جو ہے, اس سے کہہ دیا اس نے کہ بھائی صاحب فارم بھر دیجیے. تو اس نے بہت ہی کرخت لہجے میں, بہت بد اخلاقی بدتمیزی کے ساتھ میں اس نے کہا عربی میں بھر لو. کہا اس نے عربی میں بھر, اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. میرے دل پہ چوٹ لگی اور مجھے بہت کچھ اس کے اس جملے سے سمجھ میں آیا. میں نے یہ سوچا کہ کاش کہ یہ بچہ, اس کو ہندی آتی, اس کو انگلش آتی, کم سے کم. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ LLB کریں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو جج بنے تعلیم حاصل کر کے, اتنا تعلیم حاصل کر لیں کہ جج بن جائیں. بے شک تعلیم حاصل کریں, لیکن کم سے کم اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے کہ دنیا والے ہمارے پاسپورٹ پر جاہل کی مہر نہ لگائیں. پاسپورٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پاسپورٹ وہ ہوتا ہے جو 10ویں کی مارک شیٹ لگا دو تو اس پہ حکومت جو ہے امیگریشن فری, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ہے. اور دوسرا پاسپورٹ وہ ہوتا ہے جس پر باقاعدہ مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ ان پڑھ. آپ خود فارم میں اقرار کرتے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں, یعنی 10ویں پاس نہیں ہوں. 10ویں پاس سے نیچے کو جو ہے وہ لوگ بھی ان پڑھ مانتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جو ہے ناظرہ وغیرہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے, وہ بھی ان پڑھ ہی مانے جاتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے وہ. تو میری ماں اور بہنوں, اپنے بچوں کو کسی کا دستے نگر, کسی کا محتاج مت بناؤ. وہ سامنے آپ کا بچہ کھڑا ہے سڑک پر اور اس کو لکھیم پور جانا ہے اور وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی لکھیم پور والی بس کب آئے گی, یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. یہ ہمارا بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ فون کر کر کے مولانا جاوید صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کی دعا بتا دیجیے. ایسے مذہب کی بات میں کر رہا ہوں جس مذہب کی سب سے پہلی تعلیم یہی ہے, حکم یہی ہے, اقرا, پڑھ. دنیا کے کسی بھی دھرم, سینکڑوں دھرم دنیا میں, دنیا کے کسی بھی دھرم میں, کسی بھی دھرم کی تعلیم میں سب سے پہلا ورڈ اور سب سے پہلا حکم اقرا یعنی پڑھیے نہیں ملے گا.
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہتے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، جی ساری کچھ بھی اللہ فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، سب سے زیادہ، سب سے اہمیت، سب سے زیادہ مقدم اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو رکھا اور فرمایا جاؤ جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ 5 آیتیں جو قرآن کی جو سورہ اقرا جن میں ہے سورہ علم، اور جاؤ فرماؤ، کہو، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارا بچہ جاہل رہا، اگر ہماری اولاد تعلیم سے غافل رہی، تعلیم ہے، دونوں تعلیم دلوائیے، دینی تعلیم بھی دلوائیے اور اصلی تعلیم بھی دلوائیے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ وہ انگریزی اور ہندی تعلیم میں ہے، اور ایمان کیسے بچانا چاہیے، عبادات کیسے کرنی چاہیے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، اللہ کو کیسے راضی رکھنا چاہیے، یعنی دینی نقطۂ نظر سے بھی اور دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی یہ جو دونوں تعلیم ہیں، یہ دونوں تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص ان دونوں تعلیم کو اگر حاصل نہیں کرے گا، مثال کے طور پر میں، اگر مجھے صرف دینی تعلیم آتی ہے تو ٹرین کی ٹرینیں، ہوائی جہاز کی ہوائی جہاز، اور جو بھی سواریاں ہیں ساری سواریاں ہمارے سامنے سے گزر جائیں گی اور ہمیں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں کی تھی کہاں گئی، ہے نا؟ جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کو پہچانو، ہوا کے روح کو پہچانو۔ صحابہ کرام بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے درمیان میں اگر آپ تلاش کریں گے تو بہت سے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علاقوں میں خطوط دے کر کے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں کی ان کے کرامات، ان کے معجزے، اور جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیجئے، کہ جس علاقے میں جو زبان تھی وہ صحابی نے اس زبان میں، پڑھتے تو تھے عربی لیکن ان کو سنائی دیتا تھا اس زبان پہ، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ کہہ لیجئے کہ وہ معجزہ تھا۔ لیکن ہم آج نہ صاحب کرامات ہیں نہ وہ صاحب معجزہ ہے، اب تو نبی تو نہیں ہے اور نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اور کرامات تو ہم سے ثابت ہوں گی بھی نہیں، کہ گناہ اتنے کرتے ہیں کہ کرامات کہاں سے ثابت ہو جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، چاہے آپ کے گھر میں فاقے ہوں، لیکن اگر کسی اسکول میں فیس دینی پڑے تو آپ ایک ٹائم کا کھانا کھاؤ اور ایک ٹائم کی فیس کا انتظام کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ۔ کچھ بھی کرنا پڑے، بچہ نہ جائے، اس کو زبردستی مار کر کے بھیجو، کیونکہ آپ کا بچہ آنے والے کل جب وہ کسی بھی میدان میں جب وہ ناکام ہوگا، نکما ثابت ہوگا، وہ آپ کو کوسے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو تعلیم نہیں دی۔ ہمیں خوشی ہے ہم دار ارقم میں، یہاں آپ کے گاؤں ترکولیا میں یہاں بیٹھے مولانا جاوید صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اتنا خوبصورت ادارہ انہوں نے اتنے گئے گزرے علاقے میں قائم کیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ علاقہ تعلیم کے معاملے میں ہی نہیں، تعلیم کے معاملے میں بھی، اقتصاد کے معاملے میں بھی، معاش کے معاملے میں بھی، یعنی تمام کے تمام معاملوں میں زیرو سے گزرا علاقہ، اور یہاں پر کتنی محنت سے انہوں نے اتنا شاندار ادارہ آپ کو بنا کر کے سونپا ہے۔ آپ کی نسلیں ان کی شکر گزار ہوں گی، یہاں کی نسلیں ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ نے آپ کو خوبصورت تعلیمی ماحول دیا ہے، اور اس ماحول کو غنیمت جانیے۔ یہ خوبصورت ادارہ، یہ خوبصورت اساتذہ، یہ خوبصورت تعلیم، اس تعلیم کے سے اگر آپ کے بچے محروم رہ گئے اور آپ نے سوچا کہ ہمارے بچے مدرسے میں جائیں گے 4-5 گھنٹے وہاں پڑھیں گے تو اتنی دیر میں جو ہے ہمارا بچہ جائے گا اور کسی جو ہے آرا مشین میں جا کر کے وہاں پر جو ہے چند ٹکے حاصل کرے گا، یہ چند ٹکے آپ کے بچے کے مستقبل کو، آپ کے بچے کے آنے والے کل کو برباد کرنے کی ضمانت ہے۔ آپ کا بچہ جب کل کو جوان ہوگا، اور وہی جوان جب کل کو شادی شدہ ہوگا، اور وہی شادی شدہ جب آنے والے کل بوڑھا ہوگا، اس کے سامنے آگے گزرنے کے لیے، چلنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ راستے بہت ہیں، راستے آگے بڑھنے کے لیے بہت ہیں، لیکن جب تک ہمارے بچے میں، ہمارے سینے میں، ہمارے ذہن و دماغ میں تعلیم کی دولت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو
روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ادارہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو ان اداروں کے ذریعے سے ان کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، اے فلاں شخص اس موقع کو غنیمت سمجھ، خیر کن اے فلاں بھلائی کر اے فلاں غنیمت شمار عمر، اور اپنی عمر کو غنیمت شمار کر، تو غنیمت شمار کیجئے اور اس وقت کی قدر کیجئے۔ جو وقت چلا جاتا ہے سب سے زیادہ وقت کو ضائع کرنے والے مسلمان ہیں۔ عمریں جس کی جتنی ہے وہی رہے گی، لیکن اپنی عمروں کو، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، ہمارے اکابر تو کہتے ہیں وقت جو ہے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، الوقت اسمن من الذهب، لیکن ہم نے اپنے وقت کو مٹی سے زیادہ بے بدتر خراب کر رکھا ہے۔ تو اگر میری ماں اور بہنوں اپنے وقت کو آپ بچانا چاہتی، آپ کھانا بھی پکاتے رہیے اور بغل میں قرآن کریم کھول کے رکھ لیجئے، تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی قرآن پڑھنا چاہے تو آپ کی ہمارے گھر کی بیٹیاں ہیں، ایک تو یہی آپ کے گاؤں میں ہے، تبسم اس کا نام ہے، یہی پتہ نہیں کون ارشاد علی کے گھر میں، یہ جب شادی نہیں ہوئی تھی ایک قرآن 10 پارے، ایک قرآن 8 پارے، اس طرح بھی اس نے روزانہ ختم، ایک قرآن روزانہ پڑھ لیا بچی نے۔ کیوں؟ ماؤں کی طرف سے ذرا سی ان کو اجازت مل گئی، چھوٹ مل گئی کہ ہاں تو قرآن پڑھ لے، اور ماؤں نے کام دے دیا۔ تو بہرحال آپ اگر چاہیں آپ کی ذات سے معاشرہ سدھر سکتا ہے، نسلیں سدھر سکتی ہے، قوم سدھر سکتی ہے میری بہنوں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو بنا بنایا گھر ویران ہو سکتا ہے، کھنڈر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سب کچھ آپ کے اوپر ہے۔ آپ ایک بات بتاؤ، اب اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی ہے۔ یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سننا، اور میری ماں اور بہنیں، اور 600 سال کے باوجود، بہت ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، 600 سال حکومت کرنے کے باوجود یہ جو غیر اسلام کے دشمن ہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مغلوں نے یہ کر دیا، مغلوں نے یہ کر دیا، مغلوں نے کچھ نہیں کیا۔ مغلوں کو اگر تمہارے دھرم سے دشمنی ہوتی تو آج 600 سال حکومت کرنے کے باوجود تمہارا دھرم جو کا تو موجود ہے، دھرم موجود رہتا، دھرم موجود نہ رہتا۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، چڑھتے سورج کو دنیا پوجا کرتی ہے، دنیا سلام کرتی ہے، اور الناس والا دین ملوکی۔ تو جب ظاہر سی بات ہے، جب اس وقت بادشاہوں کے فرمان اسلام کی حکومت تھی تو ان کی سب لوگ اقتدا کرتے رہے، لیکن پھر ان کا دھرم کیسے بچا؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ان کا دھرم بچا ہے ان کے گھر کی عورتوں سے، یعنی عورتوں کی وجہ سے ان کا دھرم بچا ہے، ورنہ وہ لوگ تو بادشاہوں کی چاپلوسی میں لگے ہوئے، جیسے آج بھی سارے کے سارے لوگ بادشاہوں کی چاپلوسی میں لگے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے اپنے بادشاہ کی چاپلوسی میں لگا ہے، کسی کا نام میں دے رہا ہو۔ تو ہمارا دین میری ماں اور بہنوں، ہمارے دین کی تربیت، ہمارے دین کی بنیاد، اور ہمارے دین کی جو ہماری نسل ہے ان کی خشت اول، بنیاد اول وہ ماں کی گود ہے۔ اگر مائیں پڑھی لکھی ہو تو ان کا بچہ چھوٹی سی عمر میں، جو 2.5 سال کی عمر میں بھی اچھی بھلی دعائیں اور کلمے وغیرہ سنا دیتا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں اس بچے کی ماں پڑھی لکھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 2.5 سال کی عمر تھی، 2.5 سال کی عمر میں تو بچہ گود میں ہوتا ہے نا، تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماں کی گود میں 2.5 سال کی عمر میں 30واں پارہ، پاؤ پارہ ان کو جو ہے حفظ یاد ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیسے کیسے لوگ تھے واقعی، کیسے ان کی مائیں تھیں۔ تو جب ان کی مائیں اچھی تھی تو ان کی اولاد آج فقیر الاسلام کہے جاتے ہیں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال تک وہ مظاہر کے ناظم رہے۔ تو یہ جو ہماری اولاد ہے یہ آگے تب ترقی کرے گی جب آج ہماری مائیں ذرا سی قربانی دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں کو اور ان کی ماؤں کو، ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔